سورہ بقرہ آیت نمبر 67 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور وہ وقت یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم کوئی گائے یا بیل ذبح کر دو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، تو وہ کہنے لگے کہ کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں یہ کہ میں جاہلوں والا کام کروں یا میں جاہلوں والوں میں سے ہو جاؤں۔ محترم سامعین کرام، ما قبل میں آپ حضرات کے سامنے ہے کہ بنی اسرائیل کے متعلق واقعات چل رہے، ان پر ہونے والے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انعامات اور اس کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی طرف سے سرکشی، بات کو نہ ماننا اور طرح طرح کے حیلے اختیار کرنا، ان کے اس ساری چیزوں کو بیان کیا جا رہا تھا۔ آج ایک اور واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے جو مشہور واقعہ ذبح بقرہ کے متعلق ہے، گائے کو ذبح کرنے کا۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں تو ان کو گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن آگے آنے والی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی بیان فرمائیں گے آگے چل کر کہ یہ ان کو گائے کے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا، ان کو کیوں دیا۔ اب یہاں پر ایک بات ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ گائے کا ذبح کرنے کا حکم تو قاتل کا معلوم کرنا تھا، اس کو تو بعد میں بیان کیا، اور گائے کو ذبح کرنے کا حکم تو پہلے دے دیا۔ گویا کہ بیان کرنے کے اندر، واقعات کے اندر تقدیم اور تاخیر ہے۔ تو اس ضمن کے اندر یہ بات ذہن نشین رکھیے، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کوئی عام قصے اور کہانی کی کتاب تو ہے نہیں ہے کہ کسی بھی واقعے کو بالکل اسی طریقے سے جیسا ہوا بیان کیا جائے، قرآن مجید کا یہ اسلوب نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات کو جو جتنی اہم ہوتی ہے اس کو پہلے بیان کر دیتے ہیں اور دوسرے واقعے کو بعد میں بیان کر دیتے ہیں۔ کبھی جناب اللہ کہیں بیان کر دیا، کبھی کہیں کیا کر دیا، بیان کر دیا۔ اور فرماتے ہیں کہ تیسرے نمبر پر یہ بات ذہن نشین رکھی ہے کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کا حکم اور ایک ہے کوئی عام بات۔
تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق ہوتا ہے، جو حکم ہوتا ہے، وہ مقدم ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ مقدم ہوتا ہے۔ اب ایک اس میں کیا ہے کہ قاتل کا معلوم کرنا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کا ہونا کہ یہ کام کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کہنا کہ یہ کام کرو یہ مقدم ہے۔ جب یہ مقدم ہے تو اسی وجہ سے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پہلے کیا کر دیا، بیان کر دیا، اور کہا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکماً یہ بات کہتا ہے، حکم دے رہا ہے کہ تم کیا کرو، گائے کو ذبح کر دو۔ اس وجہ سے گائے کے ذبح کرنے کے اس حکم کو پہلے بیان کیا گیا، اور دوسری بات کو، دوسرے واقعے کو بعد میں بیان کیا گیا۔ محترم سامعین کرام، اب وہ واقعہ کیا ہے کہ وہ کیا قتل ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا؟ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ اس سلسلے میں مختلف واقعات کو بیان فرماتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ 10ویں صدی کے ایک بہت پائے کے محدث گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مشکات شریف کی شرح مرقات، عربی زبان کی، انتہائی جاندار اور شاندار کہ حدیث کی کتاب ہے مشکات، اس کی انہوں نے عربی زبان کے اندر شرح لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے اس کا واقعہ کچھ یوں بیان کیا کہ ایک بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا کہ جس کی ایک بیٹی تھی، اور وہ بڑا ہی مالدار تھا، بڑا مالدار آدمی تھا، اور اس کی ایک ہی بیٹی تھی۔ تو اس کے بھتیجوں میں سے اس کا ایک بھتیجا تھا جو انتہائی غریب بھی تھا، تو اس نے اپنے چچا سے اپنی مطلب ایک کزن کا، اس کی بیٹی کا عقد مانگا کہ بھئی اس کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ تو چاچا نے جناب علیہ کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ تو اس انکار کرنے کی وجہ سے اس کو یہ اچھا نہیں لگا، اور اس نے جا کر چچا کو ہیلے بہانے سے کہیں باہر لے جا کر اس کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ اور اس نے یہ ذہن میں سوچا کہ میں اس طریقے سے اس کو قتل کر کے میں کیا کہتے ہیں اس کا مال بھی لوں گا، اس کی جناب علیہ وہ بیٹی سے نکاح بھی کروں گا، اور پھر چونکہ قاتل کا پتہ نہیں ہوگا تو میں کسی دوسرے پہ الزام لگا کر یا کسی پر الزام لگا کر وہاں سے دیت بھی کیا کروں گا؟ وصول کروں گا، یہ اس نے کہا۔ اور بعض حضرات نے اس کا واقعہ کچھ یوں بیان کیا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جو کہ بڑا مالدار، اور اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اور اب دیگر روایات کے مطابق دوسری طرف اس کے چچا زاد تھے، یعنی اس کے کزن تھے یا اس کے بھتیجے تھے جو انتہائی یعنی کہ غریب قسم کے تھے۔ تو انہوں نے اپنے چچا سے کہا یا اپنے چچا زاد سے کہا کہ بھائی تم مالدار ہو، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی ہوئی ہے، تو تم اس طرح کرو کہ ہمیں بھی کچھ جناب علیہ کیا ہے، ہمارے اوپر بھی کچھ خرچ کرو، ہمارا بھی کوئی حق ہے، ہمیں بھی کچھ دو۔ تو اس نے بجائے الٹا خرچ کرنے کے ان سے کہا کہ تم خود کماؤ نا، خود کما کے کھاؤ، کوئی تم کیا جوان ہو، کیا کوئی معذور تو ہو نہیں ہو، مطلب اس طرح کی باتیں کی کہ تم خود کماؤ۔ دینے اپنا مال دینے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اپنا مال دینے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ تو انہوں نے اس کو کہا کہ بھئی دیکھیں آپ کے علم میں ہے کہ ہم ایسا تو نہیں ہے کہ ہڈ حرام ہو، گھر کے اندر ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے ہوئے ہوں، ہم محنت مزدوری کرتے ہیں لیکن ہماری اتنی آمدن نہیں ہو پاتی جس سے ہمارے اخراجات کیا ہے پورے ہو سکیں، تو ہم ایسے نہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو تم جناب اعلیٰ ہمارے پر خرچ کر دو۔ تو الحاصل قصہ مختصر یہ کہ اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے کہا کہ اچھا نہیں دیتا، تو شیطان نے ان کے دلوں کے اندر یہ بات ڈالی کہ دیکھو تم اس کی کوئی اولاد تو ہے نہیں ہے، تم آگے چل کر ہو سکتا ہے اس کے وارث بنو، مال تمہارے ہاتھ لگے گا، تو ابھی تمہیں یہ دے نہیں رہا، تو تم اس کو اپنے راستے سے ہٹا دو، اس کو قتل کر دو، اور چونکہ وارث بھی تم ہی ہو، دعویٰ بھی تم ہی نہیں کرنا ہے، کسی کو کیا پتہ چلے گا، تم جناب اعلیٰ یہ مال بھی لینا، اور دوسری طرف جناب اعلیٰ لوگوں سے کسی پر الزام لگا کے دیت بھی کیا کرنا؟ وصول کرنا۔ یہ شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی۔ اب ان کے دلوں کے اندر یہ بات آئی، اور انہوں نے جناب اعلیٰ کیا کیا؟ اس آدمی کو، اپنے چچا زاد بھائی کو یا اپنے چچا کو ویرانے میں لے جا کر اس کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ اس وقت بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ تورات سے پہلے کا کیا ہے واقعہ، تورات کے نزول سے پہلے کا کیا ہے واقعہ ہے، تو جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر انہوں نے قاتل کا معلوم کرنا چاہا۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ نہیں، تورات کے اندر یہ ان کا کیا کہتے ہیں، اس وقت بنی اسرائیل کے اندر یہ ایک قانون کیا ہے موجود تھا، جس کو قانون قسامت کہتے ہیں۔ قانون قسامت یہ کہلاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی قتل ہو جائے تو قریب ترین جہاں وہ قتل ہوا ہے، قریب ترین جو بستی ہے، جو علاقہ ہے، جو محلہ ہے، اس محلے کے چیدہ لوگوں کو، کوئی لگ بھگ 50 افراد کے قریب افراد کو کیا اکٹھا کیا جائے گا۔ اکٹھا کرنے کے بعد ان سے کہا جائے گا کہ بھئی تم یہ قسم اٹھاؤ کہ تم نے یہ قتل نہیں کیا یا تم اس کے متعلق پتہ نہیں ہے۔ اگر وہ قسم اٹھا دیں اور یہ اس طریقے سے بات کر دیں تو ان سے کیا قصاص تو نہیں لیا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ کم از کم ان کے اوپر اس کی دیت کیا ہے آ جائے گی، جس کو وہ سارے اہل محلہ یا مل کر اس دیت کو کیا کریں گے، ادا کریں گے۔ یہ قانون قسامت، اس طریقے سے قسم لینے کا قانون ان کے اندر کیا ہے موجود تھا۔ بہرحال انہوں نے اپنے اسی کے مطابق کیا کیا، اپنے پلان کے مطابق اس کو لے کے جا کر اس کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد جناب اللہ اس کو ایک جو بستی دوسری تھی اس کے قریب اس کو پھینک کر واپس آ گئے، اور اگلے دن جا کر جناب اللہ انہوں نے کہا کہ ہمارا چچا قتل ہو گیا ہے، یا ہمارا وہ جو کزن ہے ہمارا قتل ہو گیا، اب پتہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان بستی والوں نے قتل کیا، لہذا تم ہمیں دیت دو اور یوں کرو اور اس طریقے سے۔ تو اس ضمن میں انہوں نے کہا کہ نہ بھی ہم نے قتل کیا ہے، نہ ہی ہمیں قاتل کا پتہ ہے، ہم تو اپنی بستی سے، اپنے علاقے سے تو کل رات کے نکلے ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمارا دروازہ جو بند تھا ہم تو نکلے ہی نہیں۔ پرانے زمانے کے اندر شہر کی فصیل ہوتی تھی اور بند ہو جاتا تھا، سارا دروازے بند کر لیتے تھے، جیسا کہ ہمارے موجودہ زمانے کے اندر بھی لاہور کے مشہور دروازے ہیں، یہ باٹی گیٹ ہے، لواری گیٹ ہے، موچی گیٹ ہے، فلانا، یہ دروازے بند ہو جاتے تھے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنا دروازہ ہی نہیں کھولا، ہم میں سے کوئی باہر نکلا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال جناب اس ضمن کے اندر اب انہوں نے جب کہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سارا ذکر کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بدولت ان سے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم کیا ہے ایک گائے ذبح کرو، ایک گائے کیا کرو، ذبح کرو۔ اور اس کا طریقہ جیسے آگے آنے والی آیات میں یہ کہ اس کو تم ذبح کرنے کے بعد گوشت کا ایک حصہ لو اور لے جا کر جناب علیہ مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ گے تو وہ تمہیں کیا کر دے گا، قاتل کا نام بتا دے گا۔ اب ظاہر ہے یہ ساری بات معجزانہ تھی، معجزہ تھی، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پتہ نہیں کتنے معجزے دیکھ لیے تھے۔ من و سلوہ کا معجزہ دیکھ لیا تھا، کیا کہتے ہیں سمندر کے اندر 12 راستوں کا بننا اس کو دیکھ لیا تھا، پتھر کے اندر پانی کو نکلنا اس کو دیکھ لیا تھا۔ تو اب ان کو کیا ہونا چاہیے تھا، یقین آ جانا چاہیے تھا کہ بھئی جیسے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ان کی عادتوں کے اندر کیا ہے سرشت اور حکم کو ٹال مٹول کرنا اور اس میں سے کیڑے نکالنا اور بات کی کھود کرید اور بات کی کیا کہتے ہیں بال کی کھال اتارنا، یہ ان کی طبیعت نیچرل اور فطرت کے اندر کیا ہے تھا۔ اب انہوں نے جناب اللہ پہلی بات تو یہ کہی قالوا اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے ساتھ کیا العیاذ باللہ مذاق کر رہا ہے، ہمارے ساتھ تو ماحول کر رہا ہے، مذاق کو ٹھٹھا کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی کہ وقت کے نبی کے سامنے سیدھا منہ پر کہہ رہے کہ آپ ہمارے ساتھ کیا مذاق کر رہے، گویا کہ اللہ کا نبی اللہ کی بات سنا رہا ہے اور یہ اوپر اس کے منہ پر کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہو، کہاں قتل اور کہاں جناب گائے کو ذبح کرنا، یہ اس طریقے سے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں کوئی ایسا جاہلوں والا کیا ہے کام کروں، یہ جہالت والا اور اس طرح کا کیا ہے کام کروں۔ تو محترم سامعین کرام، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم میں تمہیں ایسا ہی کرنا ہے، تو اب جناب اللہ وہ اس کی بال کی کھال کیا ہے اتارنا شروع کر دی کہ وہ گائے کیسی ہو، کیا ہو، کس طرح کی ہو، جس کے آنے والی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بات اور ذہن نشین رکھیں کہ یہاں پر بیان کیا قالوا اتتخذنا ہزوا، کسی کے ساتھ مذاق اڑانا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، کسی کا اس طور پر ہے یعنی مذاق حقارت کی نظر سے مذاق اڑانا یہ بالکل بھی جائز ہے۔ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کہ کوئی آدمی بھی، کوئی قوم بھی کسی دوسرے کا کیا ہے مذاق نہ اڑائے، کہ جس سے اس کی انسرٹ ہو، اس کی جناب اللہ وہ کیا ہے عزت نفس کیا ہے مجروح ہو، یہ کیا ہے جائز نہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا کسی پہ جناب اللہ وہ تنزیہ بات کرنا اور اس طریقے سے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں ایک ہوتی ہے خوش گپیاں کرنا، ٹھیک ہے نا، آپس میں ہنسی مذاق کی کوئی ایسی حقیقت پر مبنی کرنا، یہ کیا ہے جائز ہے، یہ کیا خوش گپیاں کرنا، خوش مزاجی کرنا، یہ کیا ہے جائز ہے۔ خود رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ اس طرح کا کیا کیا ہے، مذاق کیا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر بڑے مشہور واقعات آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جہاد پر جانا ہے یا کسی سفر پر جانا ہے، مجھے کیا ہے اونٹ دے دیجئے، میرے پاس نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا۔ اب وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اونٹ کے بچے کو کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، میں نے اونٹ کے بچے کو کیا کرنا ہے، مجھے تو اونٹ چاہیے، ٹھیک ہے نا، اونٹ کا بچہ پتہ نہیں کب بڑا ہو کیا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ بھئی کیا اونٹ کا بچہ، کوئی بھی اونٹ ہے وہ کسی اونٹ کا بچہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے نا۔ اسی طریقے سے آپ حضرات نے بڑا مشہور واقعہ سنا کہ ایک مرتبہ ایک بڑھیا عورت رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئی اور ان سے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے کیا جنت میں داخل کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، کوئی بڑھیا کیا ہے جنت میں نہیں جائے گی۔ اب وہ جناب روتی ہوئی جا رہی ہے کہ جناب اللہ اس کا مطلب میں جنت میں نہیں جاؤں گی اور اس طریقے سے۔ تو رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہنسے اور ہنس کر کہا کہ اس کو خوشخبری دو کہ جو بھی آدمی جنت کے اندر جائے گا وہ بوڑھا ہو کر نہیں، جوان ہو کر کیا ہے جائے گا، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے کیا ہو عورت ہو، وہ کیا ہے جوانی کی حالت میں کیا ہے جنت کے اندر جائے گا، بوڑھا کوئی بھی نہیں جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے نا، کوئی بڑھیا جنت میں جائے گی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حالت مذاق کے اندر بھی اللہ اقول الا حقا، کہ میں اگر مذاق کے اندر بھی کوئی بات کروں گا تو وہ کیا ہوگی، حق بات ہوگی، وہ حق بات ہوگی۔ اس طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درمیان بھی جناب اعلیٰ ایسے ہنسی مذاق کے جملے اس طرح ہو جاتے تھے، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے تھے، ایسے حلقہ لگا ہوا تھا، کھجوریں کھا رہے تھے۔ تو اب کھجوروں کے درمیان میں کیا ہوا جناب اعلیٰ، کھجوریں کھائی تو ایک ساتھی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، وہ کھجوروں کی گٹھلیاں ان کے سامنے رکھی، ایک نے رکھی دوسروں نے بھی رکھ دی۔ جیسا کہ عموماً ہوتا ہے ساتھی آپس میں بیٹھے ہوں، کوئی مالٹے کھا رہے ہوں یا کوئی اور ایسی چیز کھا رہے ہوں تو چھلکے جناب اللہ وہ کیا دوسرے کے سامنے رکھنا شروع کر دیں۔ تو اسی طریقے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گٹھلیاں رکھنے کیا ہے شروع کر دی۔ اب جناب اللہ جب ختم ہوئی کھانا مطلب اس طرح، تو کسی نے کہا کہ دیکھو جی، سب سے زیادہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو کتنی کھجوروں کی گٹھلیوں کا کیا ہے ڈھیر لگ گیا ہے۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو صرف کیا ہے کھجوریں کھائی ہیں، گٹھلیاں تو نکال دی نا، یہ تو گٹھلیوں سمیت کیا ہے ساری کھا گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو گٹھلیوں سمیت ساری کھجوریں کھا گئے۔ تو یہ ہنسی مذاق اس طرح کی، یہ کیا حضرات صحابہ، حضرات مشائخ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان بھی کیا ہے موجود تھا، یہ چیز کیا ہے منع نہیں۔ ایسی مذاق کرنا جس سے اگلے کی کیا انسرٹ ہو، اس کی بے عزتی ہو، یہ کیا ہے مذاق اس شریعت کے اندر کیا ہے ممنوع نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر کیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ باقی واقعات انشاءاللہ آگے کل بیان کیے جائیں گے۔